لیکن کب ہے؟ شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب. اگر ہم توبۃ النصوح کیا ہے؟ یہی توبۃ النصوح ہے کہ انسان آئندہ جو ہے کبھی گناہ کرنے کے قریب بھی نہ جائے. یہ پکی توبہ ہے. توبۃ النصوح جو پکی توبہ ہے یہ نہیں ادھر ہم نماز پڑھیں ادھر ہم پھر گناہوں کی لت میں چلے جائیں, ادھر ہم روزہ رکھیں ادھر پھر ہم جو ہے بدکاری شروع کریں, پھر گناہوں کی دلدل میں ہم اپنے آپ کو دھکیلیں. ایسے روزے کا کیا مطلب؟ آج بھی دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں, ٹائم گزارنے کے لیے مووی لگا دیتے ہیں کہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے تاکہ دن ہمارا گزر جائے. پورا دن ہم فلم دیکھتے رہتے ہیں, اپنے وقت کو جو گزارتے ہیں. ایسے روزے کا کیا مطلب؟ جس طرح پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا, میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ایسے غلام کا روزہ رکھنا, امتی کا روزہ رکھنا, اللہ پاک کی ذات ایسے روزہ دار کا روزہ جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. تو روزہ انسان اس حالت میں رکھے کہ احتساب اپنا محاسبہ کرے, اپنا احتساب کرے. جب انسان اپنا احتساب کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. لب مصطفیٰ سے نکل پڑا, اس غلام کے سارے گناہوں کو اللہ پاک کی ذات معاف کر دیتی ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں. للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی فرحت عند فطری, پہلی خوشی اس کو کب نصیب ہوتی ہے؟ افطار کے بعد. آپ نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا, جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, عصر کے بعد مغرب قریب ہوتی ہے, تو آپ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کھانے کے لیے افطاری کے لیے اس کا ارینجمنٹ کرتا ہے, انتظامات کرتا ہے. جب جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے افطاری اس کے سامنے ہوتی ہے, جب وہ کھانا تناول کرتا ہے تو 12 گھنٹے روزے کے بعد اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے, اس کا جسم جو ہے خوشی سے لہک پڑتا ہے. تو یہی فرمایا کہ فرحت عند فطر ہی, پہلی خوشی جو ہے روزہ دار کو ملتی ہے وہ کون سی ملتی ہے؟ افطار کے وقت اس کا جسم خوشباش ہو جاتا ہے, مرض مسرت سے لبریز ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ وہ فرحت عند لقاء ربہ, اور دوسری خوشی اس کو کب ملتی ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کے بعد. اللہ پاک کی ذات, میرے آقا نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاعف الحسنات بعشر امثالها. انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے اللہ پاک کی ذات اس نیکی کا بدلہ اس کو کتنی دیتی ہے؟ عشر امثالها, اس کو اس نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتی ہے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں فرمانے کو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها, جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس نیکی کے بدلے اللہ پاک کی ذات اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اگر آپ ایک صدقہ کریں گے آپ کو 10 صدقہ کا بدلہ ملے گا, 1 روپیہ خرچ کریں گے آپ کو 10 روپے ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عام نیکیاں ہیں. اور پھر اللہ پاک میرے آقا نے فرمایا کہ الا سبع مئۃ ضعف, اللہ پاک کی ذات کیا کرتی ہے؟ اس نیکیوں کو بڑھاتی ہے. اب یہ اس کا کرم ہے. فرمایا کہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ پاک کی ذات اس کو 10 سے 700 گنا عطا کر دیتی ہے. کئی ایسی نیکیاں ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب کی مستحق جو صحیح مستحق ہوا کرتا ہے, جب ہم اس کی مدد کرتے ہیں وہ واقعی مستحق تھا, اللہ پاک کی ذات شاید اس کی مدد کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں اللہ پاک کی ذات اس کا بدلہ 700 گنا دیتی ہے. عام حالات میں 10 گنا, لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کی ذات اس کا بدلہ 700 گنا لکھ دیتی ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ 10 گنا بدلہ کہاں اور 70 گنا 700 گنا بدلہ کہاں. لیکن روزہ دار جو ہے اس کو بدلہ کیا دیا جاتا ہے؟ اس کو کون سا بدلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اذا الصوم فانه لي وانا اجزي به,
یہ میرے حدیث قدسی اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے، میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دو کہ میرے بندے کا روزہ رکھنا یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہوں۔ اس کا کیا ہے؟ اس کا اجر بھی جو ہے وہ میں ہوں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے، اپنے رب کا وہ دیدار کر لیتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن نمازی ان کو بدلہ دیا جائے گا، نامہ اعمال کھولا جائے گا، ترازو بچھائیں گے، فرمائے گا نمازیوں کو تول کر جو ہے ان کا بدلہ، جو اذکار ہے ذاکرین ہے ان کو اس طرح بدلہ۔ لیکن جب روزہ دار کی باری آئی اللہ پاک کی ذات فرمائے گی کہ روزہ دار کا بدلہ ان کا رب ہے۔ آج یہ روزہ دار جو ہے اپنے رب کا دیدار کرے، اپنے رب کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے روزہ دار دیکھے تو دوستان محترم روزہ دار کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب کا دیدار ہے، اس کو رب مل جاتا ہے۔ اور جو انسان روزہ رکھتا ہے اور اپنے رب کو پا لیتا ہے، اس سے بڑی انسان کے لیے اور خوشی کیا ہے؟ دوستان محترم آخری بات کہ میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جب اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کا پہلا دن آتا ہے اور پہلی رات آتی ہے تو نظر اللہ علیہ، اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ اور ومن نظر اللہ علیہ لم يعذبه عذابا ابدا، اور جس پر رب کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ پاک کی ذات اس سے عذاب کی جراثیم ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر میری آقا نے فرمایا کہ واستغفر له كل يوم 70,000 ملائکہ، جب ماہ صیام کا مہینہ آتا ہے، جب روزوں کا مہینہ آتا ہے تو ہر روزہ کے بدلے اللہ پاک کی جو ملائکہ ہیں، رب کے ملائکہ ہیں، الف ملائکہ 70,000 ملائکہ، آگے تشریف لے آئی، 70,000 ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ وَإِسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملائکہ، ہر روزہ کے بدلے اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کے ملائکہ، اس کے جو فرشتے ہیں اس بندہ مومن کے لیے، اس سائن کے لیے، روزہ دار کے لیے 70,000 ملائکہ بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ چار وہ شخص ہیں جو کہ اس دعا سے بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ کون سے چار شخص؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے چار شخص؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عادی شراب لوگ، جو شراب کی علت کو کبھی نہیں چھوڑتے، وہ اس بخشش کے پیمانہ سے خالی رہتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کا نام فرمانا، ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے، والدین کو گالیاں دیتا ہے، والدین کو کک لگا دیتا ہے، ایسا روزہ دار کے لیے وہ ملائکہ 70,000 ملائکہ جو ہے وہ قدم اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ رہی۔ اور پھر تیسرا وہ شخص جو کہ قطع تعلق کرنے والا، جو کسی سے اپنا بولنا چالنا بند کر دیتا ہے، وہ 70,000 ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتی۔ پھر چوتھا وہ شخص جو اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں حسد رکھنے والا، اپنے دل میں بغض رکھنے والا، وہ 70,000 ملائکہ اس کی دعا نہیں کرتے۔ اس لیے دوستان محترم ہمیں چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھیں اس روزہ کے ساتھ جو ہے انسان اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور رمضان آج 9 رمضان مبارک ہے اور انشاءاللہ تعالی جامع مسجد حاضہ میں جو ماہانہ 11 شریف ہوتی ہے تو 11 رمضان مبارک روزے کے بعد عصر کی نماز کے بعد یہاں پر جامع شریف کا اہتمام ہوگا، اس میں افطاری کا بھی انشاءاللہ تعالی بہترین انتظام ہوگا۔ تمام حضرات جو ہے اس میں تشریف کریں اور افطاری بھی ہے وہ تمام حضرات کو دی جائے۔